السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا عرب کے ایک پہلوان نے خندق کو پار کیا۔ غزوہ خندق سے متعلق گزشتہ کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے ایک بڑے لشکر کو روکنے کے لیے خندق کی کھدائی کی تھی۔ جب عرب کے لوگ یا مشرکین مکہ اور اطراف کے قبیلے کے لوگ جو 10,000 کی تعداد میں تھے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ تھا، اور مدینے کو تہس نہس کرنے، مدینے کو برباد کرنے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ایک چاہت تھی، اور انہیں یقین تھا کہ اب ہمارے پاس ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت کے ذریعے ہم مدینے کو برباد کر سکتے ہیں۔ اب یہ اہل مدینہ کے لیے آخری موقع ہے، زندگی کے ان کے آخری ایام ہیں۔ لیکن جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے ہیں اور مدینے میں داخل ہونے کے قریب آتے ہیں تو وہاں آنے کے بعد انہیں ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، نہ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا خیال کیا، نہ کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا، اور نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینے والے اس قابل ہیں کہ یہ کام کر سکیں۔ نزدیک پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں ایک بڑی سی خندق کھودی ہوئی ہے، چوڑائی بھی اچھی خاصی ہے، گہری بھی ہے، لمبی بھی ہے۔ اتنا بڑا کام مدینے والوں نے کر دیا، آخر یہ کیسے ہوا؟ ہمارے اتنی بڑی فوج کے آنے کی اطلاع یہاں کیسے ملی اور کب انہوں نے تیاری کر لی؟ یہاں آنے کے بعد ابھی تک کے جو خوشی منا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مدینے کو فتح کرنے، مدینے کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہاں آنے کے بعد وہ اپنے آپ پر ملامت کرنے لگے، سر پیٹنے لگے۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے، غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، اور غصہ اتنا بڑھ رہا تھا کہ اب بس کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے خندق کو پار کریں اور پھر ان کو سبق سکھائیں۔ لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ اب وہ اتنا آسان کام نہیں تھا کہ غصے میں خندق کو پار کر کے مدینے کو تباہ کرنے لگے۔ ادھر سے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جگہ جگہ صبح شام گھوڑے دوڑاتے رہے، دیکھتے رہے کہاں موقع ملتا ہے، کہاں گہرائی کم ہے، کہاں چوڑائی کم ہے، کہاں سے ہمارا گھوڑا آر پار کود سکتا ہے، کہاں سے ہم اندر کود کے اوپر نکل سکتے ہیں، کون سا طریقہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم خندق پار کریں اور مدینے والے اوپر حملہ کر دیں۔ کسی بھی جگہ سے ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے۔ تو ان کے درمیان میں ایک بڑا پہلوان تھا، عمرو بن عبد ود نامی شخص، عرب کے پہلوانوں میں ایک مشہور پہلوان۔ وہ اپنے 2-3 ساتھیوں کو لے کر
گھوڑے پر سوار ہو کر چکر کاٹتا ہے کہ چلیں دیکھیں کوئی تو راستہ ہم نکال کر رہیں گے. لوگ بھی کہیں مٹی ڈال رہے ہیں, کہیں انسانی زنجیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر جگہ تھک ہار ہو رہی ہے, کہیں پر بھی کامیابی نہیں ملتی ہے. اگر کوئی شخص اندر جا کر پھر آنے کی کوشش کر رہا ہے تو سامنے سے تیر پھینکے جا رہے ہیں, اور اگر مٹی ڈال کر پل بنانا چاہتا ہے تو اتنی مٹی وہاں نہیں ہے. جو مٹی کی کھدائی انہوں نے کیا تھا وہ مٹی اپنی طرف کر لیا تھا. یہ ایک بڑا کام کیا مدینے والوں نے. جب وہ خندق کی کھدائی کی, کھدائی میں جو مٹی نکلی ہے اس مٹی کو اپنی طرف سے کر لیا, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ان کے پاس اتنی زیادہ مٹی نہیں رہی کہ وہ اندر ڈھکیل دیں اور ان کو برج بنا لیں. اور اگر کوئی شخص کوشش کرتا تھا تو ادھر مسلمانوں کا جو علاقہ تھا تھوڑا سا اونچا تھا, مٹی کا ڈھیر بھی تھا, اونچائی سے وہ تیر پھینکتے تھے اور اس طرح سے وہیں ڈھیر ہو جاتے تھے. عمرو بن عبد ود نامی یہ شخص اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب, اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ایسے 2-3 افراد کو لے کر وہ پہلوان ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا, اور ایک جگہ پر اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں سے ہم خندق کو پار کر سکتے ہیں, لہذا اس نے خندق پار کر لی, کامیاب ہو گیا. تو یہ پہلوان بھی کامیاب ہو گیا, ان کے ساتھی اکرمہ بن ابی جہل بھی کامیاب ہو گئے, زرار بن خطاب بھی کامیاب ہو گئے, اور خندق کو پار کر کے مسلمانوں کی طرف چلے گئے. اور وہاں جانے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ مسلمان ادھر مکمل ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. للکارنے لگا, من یبارزونی من یبارزونی, کون ہے جو میرا اکیلے مقابلہ کرے, کون ہے جو میرا اکیلے مقابلہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پہلوان اب اکیلے جنگ کے لیے بلا رہا ہے, مقابلے کی دعوت دے رہا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا لہو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو میں چلے جاؤں. نبی نے کہا نہیں, خاموش رہو. پھر اس نے آواز دی من یبارزونی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انا لہو یا نبی اللہ, میں جا سکتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے. نبی نے فرمایا رکیں ابھی. تیسری مرتبہ پھر اس نے آواز دی, پھر انہوں نے کہا کہ میں جا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار دی, امامہ باندھا اور دعا فرمائی اللہم اعنہ علی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف مدد فرمائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں. عمرو بن عبد ود عرب کا بڑا پہلوان جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو عمرو بن ود انہیں للکارنے لگتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی باتیں اسے کہہ دی کہ وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر لڑنے میں بضد ہو گیا. اسے غصہ آیا اور غصے میں اس نے اپنے آپ کو نیچے اتار لیا اور اپنی سواری کے چہرے کو اور پچھلے حصے کو زخمی کر کے بھگا دیا, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں اب یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہارا خاتمہ نہ کر دوں. اور میں نے سواری کا یہ حال کر دیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں سے بھاگ کر جا سکتا ہوں, میں بھاگنے والا بھی نہیں ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا موقع ملا, اب وہ نیچے اتر چکا ہے. دونوں کے درمیان میں کافی دیر تک بڑی خطرناک جنگ ہوتی رہی. دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے, ایک دوسرے کو پٹکتے رہے, ایک دوسرے کے خلاف اپنے جیسے کرتب ہو سکتے تھے سارے دکھاتے رہے. لیکن آخر میں
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ اب اس پہلوان کے قتل کے بعد ان کے جو ساتھی دوسرے خندق پار کر کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا یہ حال دیکھا، سب بھاگ گئے۔ وہ راستہ جس راستے سے وہ آئے ہوئے تھے وہاں سے بھاگنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس راستے پر پہنچ گئے جہاں سے وہ تنگ راستہ ان کو نظر آ رہا تھا، جہاں سے وہ کود کے آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ راستے پر پہنچ گئے۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کسی طرح سے دوسرا راستہ اپنایا اور اپنا ہتھیار وغیرہ سب چھوڑ کے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، چلے گئے ادھر۔ اس طرح سے جب یہ شخصی مقابلہ ہوا دو لوگوں کے درمیان کا، تو اس مقابلے کی وجہ سے، عرب کے اس پہلوان کے مارے جانے کی وجہ سے عربوں کے دلوں میں اور زیادہ غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی۔ کیا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، ان کو ماریں؟ لیکن کوئی کام کا نہیں تھا، طاقت سب بیکار تھی، یہاں پر کسی بھی قسم کی طاقت کام آنے والی نہیں تھی، کیونکہ خندق کی کھدائی ایسے تھی کہ آدمی جتنا زور لگا دے منہ کی کھانی ہی ہے اس کو، اور ایک بڑی تعداد میں تو کسی طرح سے کود کر نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے نبی کی زندگی کی جنگوں میں یہ سب سے بڑی جنگ ہے، لیکن اس میں نقصان سب سے کم ہوا۔ ادھر سے 3000 ادھر سے 10,000، ایسا کبھی نہیں ہوا ابھی تک، لیکن نقصان سب سے کم۔ اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے پھر کئی دنوں تک آمنے سامنا رہا، کئی دنوں تک مسلمان یہاں ڈٹے رہے، کفار مکہ اور عرب کے قبائل وہاں ڈٹے رہے، تقریباً بعض روایتوں میں کہ 2 ہفتے تک یعنی 10 سے 15 دن آپ کہہ سکتے ہیں، کم سے کم 15 دن تک کے وہ لوگ اسی میدان میں ڈٹے رہے، جانے سے انکار کر دیا، ہم ان کا محاصرہ کریں گے اور راستے تلاش کریں گے، کہیں سے راستہ مل جائے اندر گھس کے ان کو ماریں، کیونکہ تیاری مکمل کر کے آئے تھے، ان کی آخری وہ خواہش تھی، لیکن اتنے دنوں تک رہنے کے باوجود بھی وہ اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکے۔ اور جو دور دور سے خندق کے اس پار سے خندق کے اس پار سے جو تیر اندازی کی جا رہی تھی، تیروں سے حملے کیے جا رہے تھے، تو اس میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرکین کا قتل ہوا۔ ایک تھوڑے سے نقصان کے ساتھ میں دونوں اپنی اپنی جگہ پلٹ گئے۔ مسلمانوں میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ مشرکین مکہ میں سے جب وہاں اچانک تیر آیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لگ گیا اور ان کے بازو کی ایک بڑی رگ کٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے اور ان کو ایسے لگا کہ شاید اب اس زخم سے ان کی جان چلی جائے گی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم انک تعلم انہ لیس احد احب الی ان اجاہدہم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوہ۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس قوم سے جس قوم نے تیرے رسول سے دشمنی کی، تیرے رسول کو اس کے شہر سے نکالا، ان کو جھٹلایا، مجھے اس قوم سے جہاد کرنے میں، ان کا مقابلہ کرنے میں جو مزہ آ رہا تھا یہ کہیں نہیں تھا۔ مجھے جتنا پسند تھا میرے نبی کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، مجھے جتنا پسند تھا اتنا کوئی کام مجھے پسند نہیں تھا۔ اللہم فإنی اظنک انک قد وضعت الحرب بیننا وبینہم، اور مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہاں سے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ان کی آخری طاقت ہے جو انہوں نے استعمال کر لیا،
اور اس طاقت کے استعمال میں اب وہ ناکام ہو گئے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں سے ان کے اور ہمارے درمیان کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَابْقِنِي لَهُمْ، لیکن اے اللہ اگر ہماری اور قریش کے درمیان میں ابھی بھی کوئی جنگ باقی ہو تو مجھے اس جنگ کے لیے تو زندہ رکھ، تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑ سکوں۔ وَإِن كُنْتَ وَزَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، اور اگر تو جانتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس زخم کو میری زندگی کا آخری زخم بنا دے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے چند دنوں کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جو عمل کیا، اس کا یہ بہترین نتیجہ دکھائی دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ذمہ داران کو، عہدیداران کو، حاکمی حکمران کو، بادشاہوں کو، خلافہ کو اپنے ماتحت کے اچھے افراد سے، اصحاب فکر، اصحاب الرائے، ایسے لوگوں سے مشورے لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، بس میری ہی بات چلے گی، میں اپنی منمانی کروں گا۔ جو انسان منمانی کرتا ہے وہ انسان خود کو اور اپنے ماتحت ساری چیزوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اپنے ماتحت رہنے والوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے بڑے پر اعتماد نہیں کرتے، اس کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے حاکم مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، تو ان کے کاموں میں ان کے ماتحت کے افراد ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی میں ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس جنگ کے بعد تقریباً اب مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو گیا، اور کفار مکہ کی تنزلی کا زمانہ یہاں سے اب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد ایسے ہی نہیں کرتا، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی جستجو کے بعد، بڑی مشقتوں کے اٹھانے کے بعد، اور اپنی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر آسمان سے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی زندگی میں کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہو، مشقت بھی ہو، صبر بھی ہو، پلاننگ بھی ہو، مشورے بھی ہوں، اور اپنی حفاظت کا طریقہ اس کو اپنانے کی کوششیں بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔